زندگیوں سے جو شخص جا رہا ہے اسے آپ جانے دیں، جو جا رہا ہے اسے جانے دیں، کیونکہ آپ کے روکنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ روکیں گے بھی تو وہ انٹرنلی جا چکا ہوتا ہے، انٹرنلی وہ موجود نہیں ہوگا۔ آپ روک کر بھی کسی کو کوئی اپنے سپورٹ میں، آپ اگر اپنی خود غرضی کے لیے اگلے کو روکتے بھی ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ شخص انٹرنلی اندر سے جا چکا ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے روکیں گے بھی تو اس کا کوئی پروفٹ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو من لگانا ہی، اگر آپ کو دل لگانا ہی تو اللہ سے لگائیں آپ، جو ہر وقت آپ کا ساتھ دے گا، ہر دم آپ کا ساتھ دے گا۔ آپ اتنی محبت کریں گے نا، اس سے کہیں زیادہ آپ کو اللہ محبت کرتا ہے۔ تو اپنی محبت کا جو یہ آپ وقت برباد کر رہے ہیں، اپنے ٹائم کو ویسٹ کر رہے ہیں، تو اس کو صحیح جگہ استعمال کریں کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک میرا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جہاں صبر ہوگا وہاں اللہ تو ہے، یہ تو اللہ خود کہہ رہا ہے نا، جہاں پر صبر ہوگا وہاں اللہ ہوگا۔ تو آپ صبر تو کر کے دیکھیں۔ آج کیا ہے کہ ذرا سے بھی ہمارے ہی معاشرے میں لیجیے، اگر ذرا سے بھی کسی نے بھی کچھ بھی اپوزٹ بات آپ سے کرے تو آپ کو اس کا رپلائی دینا ہے، اپوزٹ ہی ورڈ میں آپ کو رپلائی دینا ہے۔ لیکن ہمارا دین اتنا بہتر ہے، ہمارے نبی نے جو ہمیں سکھایا ہے، جو بتایا ہے، وہ یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے جو بتایا ہے تو وہ یہ طریقہ ہے کہ لوگ ہمارے دین سے متاثر ہوں۔ بہیو ایسے سماج میں شو اپ کریں گے تو لوگ آپ سے متاثر نہیں ہوں گے، کوئی دین میں خوبصورتی ہی نہیں بچے گی، کیونکہ ہم نے آج ہر چیز سے دوری بنا لی۔ نمازوں سے دوری ہے، روزوں سے دوری ہے، اچھی عادتوں سے دوری ہے، لیکن آپ اللہ کو مانتے تو آپ نے اللہ کی باتوں کو ماننا ہے نا، اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے، ان چیزوں کو آپ کو فالو کرنا ہے۔ ہمارے نبی نے کیا کہا، ہمارے نبی نے کیا بتایا، ان چیزوں کو فالو کرنا ہے۔ امپورٹنٹ ہے ہمارے رول ماڈل حضور اقدس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونی چاہیے، ان کی سنتیں ہونی چاہیے، سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ آج کتنے ہی لوگ ایسے جنہیں سورہ فاتحہ نہیں آتی ہے، جنہیں سورہ اخلاص نہیں آتا ہے، بہت ایسے ہیں جنہیں کلام پاک پڑھنی نہیں آتی، کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے پڑھ تو لیا ہے لیکن اپنی زندگی میں پلٹ کر وہ کھول کر اسے دیکھنا نہیں چاہتے، انہوں نے دیکھا تک نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے آپ کو توفیق نہیں مل رہی ہے۔ راہ پر آ جائیں، اپنے آپ کو اکیلے میں بیٹھ کے سوچیں، آپ نے دوری یہ جو بنائی وہ آپ نے نہیں بنائی، وہ اللہ چاہتا نہیں ہے، اللہ نے آپ کو دور کر دیا ہے۔ اپنی باتوں سے، اچھائیوں سے، پرہیزگاریوں سے، متقیوں سے، پرہیزگار لوگوں سے اللہ نے آپ کو دور کر دیا ہے۔ استغفار کر لیں اور پلٹ آئیں۔ علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، آپ جب چاہیں تب علم سیکھ سکتے ہیں۔ علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، تو علم سیکھیں۔ جب آپ خود علم سیکھیں گے تبھی آپ اپنے بچوں میں وہ چیز کنورٹ کر پائیں گے، تب آپ علم کی اہمیت سمجھیں گے۔ جب آپ کو خود ہی نہیں کسی چیز کی معلومات ہوگی تو آپ اتنی اہمیت اپنے بچوں میں علم کو لے کر نہیں دے پائیں گے۔ جب آپ خود ہی فجر کی نمازوں کو قضا کر رہے ہیں، لمبے وقت تک سوتے رہیں گے، تو کیا آپ کی اولادیں اٹھیں گی؟ آپ کی اولادیں پرہیزگار ہوں گی؟ نمازوں کی پنجگانہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں انہوں نے کیا، نمازوں سے محبت، اللہ سے محبت جو انہوں نے کی، کیا آج ہمارے دل میں ہے؟ اگر ہمارے دل میں ہی نہیں ہوگی تو ہم اپنے بچوں میں کیسے وہ چیز کنورٹ کریں گے؟ تھوڑی سی زحمتیں اٹھا لیں، نمازوں کی قضا نہ کریں۔ یہ جو ابھی آپ کو مشقتیں لگ رہی ہیں، آپ ریگولرلی اگر اس کو روٹین بنا لیں گے نا تو آپ کو کوئی زحمت نہیں لگے گی، پڑھیں گے تو آپ کو عبادتوں میں ہی مزہ آنے لگے گا۔ پھر ایک نماز چھوٹے گی نا تو ایک نماز چھوٹنے پر آپ کو بہت افسوس ہوگا کہ میری نماز چھوٹ گئی، چاہے آپ فرض ہی ادا کریں لیکن آپ ادا کریں گے کہ میری نماز قضا نہ ہو۔
تو نماز میں لذت آنے لگتی ہے، اللہ وہ لذت دیتا ہے۔ آپ دین کے قریب ہوں گی نا تو پھر اللہ کی طرف آپ کی اور تڑپ پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ رب العزت محبوب رکھتا ہے ایسے لوگوں کو جو اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں، اللہ اس کی طرف 10 قدم بڑھا دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں۔ ہم ہی غفلت میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی کو نمازیں نہیں پتہ ہے کہ ہم لوگ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ نمازیں ہیں کتنی۔ اللہ اکبر۔ نہ نمازوں کا خیال ہے، نہ نمازوں میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، ان رکعتوں کے بارے میں بھی معلومات نہیں ہے۔ کیسے ہم مسلمان ہیں؟ جب ہم اللہ کو بھول بیٹھے تو کیا اللہ ہمیں نہیں بھلائے گا؟ سوچ لیں آپ، وہ تو اللہ کا کروڑا احسان ہے۔ اگر آرام سے چل رہے پھر رہے گھوم رہے ٹہل سارے کام سب کچھ ہو رہے ہیں سوائے عبادتوں کی، کہ عبادت ہی ہم لوگوں سے نہیں ہو پا رہی۔ سارے کام سارا روٹین ویسے ہی ہو رہا ہے، لیکن عبادت میں وقت آپ کا ختم ہو رہا ہے۔ وقت تو ختم ہوا ہی جا رہا ہے پورا۔ آپ عبادت کریں یا نہ کریں، آپ کا وقت جو پیچھے چلا گیا آپ اسے پلٹ کر نہیں لائیں گے کہ لاؤ پلٹ کر اس وقت کو لیں اور اس وقت میں کھڑے ہو کر عبادت کر لوں۔ وہ عبادت آپ کے اعمال نامے میں لکھ دی جائے، لیکن نہیں، ایسا ہو نہیں، پاسبل نہیں ہے، امپاسبل ہے یہ چیز۔ جو وقت آپ کے پاس بچا ہوا ہے، جو وقت آپ کے پاس ہے، اس کو صحیح استعمال کریں، اس کا یوز صحیح کریں۔ عبادتیں، اچھائیاں، نیکیاں، صحیح تھنکنگ، مائنڈ میں پازیٹیویٹی لائیے۔